اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ جیسے جیسے ماہ رمضان اپنے انتہا کو پہنچ رہے ہیں، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی طاقت اور ان کا حوصلہ بھی اپنے اختتام کی جانب سفر کر رہا ہے۔ انشاءاللہ کہ جو لوگ موجود ہیں ہماری یہ توقع ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہ دروس اور یہ گفتگو مفید واقع ہو رہی ہوگی۔ تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے، یہ تھوڑی سی خشک گفتگو ہوتی ہے، آپ لوگوں کا جو معمول ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، تھوڑا سا مختلف ہے، پھر اس کے بعد ممکن ہے خود ہماری بیان میں اور ہماری زبان میں بھی شاید وہ تاثیر نہ ہو جو آپ لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف مکمل جذب کرے۔ بہرحال لیکن ان باتوں کی بنیاد پر ہم اس کے باوجود بھی اپنی بات پر اور اپنی روش کے اوپر ہم پھر بھی مصر ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انسان کو اس مزاج کو اور اس سلسلے کو شروع کرنا ہوگا کہ یہ بعض مرتبہ وہ بہت ساری بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے، تھوڑی سی سخت معلوم ہوتی ہیں، تھوڑی سی مشکل معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کی نوعیت اساسی اور بنیادی ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے امور اور بہت ساری ایسی باتیں کہ جن کا اگر انسان علم نہ رکھتا ہو، ان کے بارے میں کوئی واضح تصور نہ رکھتا ہو، تو اس کا زندگی گزارنا یا اس کا عمل یا اس کی دین اور دینداری، اس کی قیمت اور قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ہر جگہ سنا کہ ہر انسان کی قدر و قیمت اس کے علم اور اس کی معرفت سے ہے، تو لہٰذا یہ دینیات اور دین شناسی کی بنیادی معرفت ہے، اس کو بیان ہونا چاہیے، یا یہاں پر یا کسی اور جگہ پر، کسی اور پلیٹ فارم پہ ان باتوں کو صرف اس بنیاد پر کہ یہ باتیں خشک ہیں یا تھوڑی سی مشکل نظر آتی ہیں، ان کو بیان نہ کیا جائے۔ یہ ایک قسم کی خود اہل منبر کی جانب سے ان کی کوتاہی کہلائے گی، اور آپ لوگوں کے حق میں جو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں ان کے حق میں اس کو جفا تصور کیا جائے گا۔ تو لہٰذا تھوڑا سا ہم نے عرض کیا تھا ابتدا میں آپ لوگوں سے کہ تھوڑی سی باتیں خشک ہوں گی، اکیڈمک ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کی نوعیت بنیادی ہے اور آپ لوگ ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے لیے مفید بھی واقع ہوں گی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں بغیر کسی توقف کے مزید۔ ہماری گفتگو یہاں پر جاری تھی کہ انسان کی زندگی اور انسان کی حیات کے اوپر 4 قسم کے تعلقات محیط ہیں، یعنی انسان عبارت ہے، انسان خلاصہ ہے انہی 4 قسم کے تعلقات کا۔ اس کے بارے میں عرض کیا تھا، اس کو جہان بینی یا آئیڈیالوجی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آئیڈیالوجی اس میں کیا ہم نے عرض کیا تھا، اس کو ضابطۂ حیات آپ کہہ لیں، اور جہان بینی یعنی فلسفہ حیات یا نظریہ حیات، آپ کا حیات کے متعلق نظریہ کیا ہے۔ جہان بینی کی ایک اور تعریف اگر میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہوں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں، 3 چیزیں ہیں: انسان، کائنات، خدا۔ انسان، کائنات یا انسان عالم ہستی اور خدا، ان 3 چیزوں کے متعلق
آپ کی سوچ اور فکر کی ڈائریکشن، یہ کہلائے گی آپ کی جہان بینی۔ آپ کس انداز میں، کس ڈائریکشن میں اور کس طرح سے ان تین چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان تین مسائل کے بارے میں آپ کی سوچ اور آپ کا نظریہ کیا ہے۔ انسان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، اس عالم ہستی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، اور اس عالم ہستی کے خالق اور مالک خدا کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے۔ پھر اسی سوچ کی بنیاد پر آپ کا عمل تشکیل پاتا ہے، آپ کی زندگی تشکیل پاتی ہے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے انسان کا۔ یہاں پہ ہم نے کہا کہ ان تین چیزوں کے بارے میں جو انسان کی سوچ ہے، اس کو ہم نے اس انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ 4 قسم کے تعلقات ہیں انسان کے، انسان کا اپنی ذات کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ، یہ آپ کی نگاہ اور آپ کا نظریہ ہے انسان کے متعلق، یہ تعلقات تشکیل دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے اطراف کی دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق، یہ تعلق در حقیقت آپ کا عالم ہستی کے بارے میں آپ کا نظریہ اور آپ کی سوچ کو مشخص اور معین کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا اس خالق ہستی کے ساتھ انسان کا رابطہ، یہ والے رابطے کے اندر انسان خالق ہستی کے متعلق اپنی سوچ اور اپنے نظریے کو مشخص اور معین کرتا ہے۔ یہ 4 قسم کے رابطے، پہلا رابطہ خود شناسی کا رابطہ، دوسرا رابطہ انسان شناسی کا رابطہ، تیسرا رابطہ جہان شناسی کا، چوتھا خدا شناسی کا۔ خدا شناسی کے رابطے کی ایک وضاحت رہ گئی، ہم نے عرض کیا تھا پہلا رابطہ اور دوسرا رابطہ تکریم اور کرامت کی بنیاد پر ہے، تیسرا رابطہ تسخیر کی بنیاد پر ہے قرآن مجید کی روح سے، چوتھا رابطہ ہم نے کہا تھا تذلیل اور تذلل کی بنیاد پر ہے، کہ جس کو ہم نے کہا قرآن مجید نے اس رابطے کو عبد اور رب کا رابطہ قرار دیا ہے۔ عبد اور رب کہ قرآن مجید جب اللہ کو ان تینوں کے درمیان، اب یہ دیکھیں یہ 3 چیزیں تو ہم نے آپ سے عرض کی، انسان، کائنات، خدا، جب خدا کو ان 2 کی بنسبت جب قرآن پیش کرتا ہے، خدا کی تصویر، خدا کی تعبیر، خدا کا چہرہ جب ان 2 کی بنسبت پیش کرتا ہے قرآن مجید، تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے لیے رب کا لفظ استعمال کرتا ہے، رب کی صفت اور رب کا اسم استعمال کرتا ہے انسان اور کائنات دونوں کے لیے۔ قل اغیر اللہ ربا وہو رب کل شیء، آیا میں کسی ایسے خدا کو چاہوں، ایسے خدا کے پیچھے جاؤں جو کہ غیر اللہ ہو، اللہ کے سوا کسی دوسرے خدا کو میں ڈھونڈوں اور تلاش کروں، وہو رب کل شیء، در حالی کہ وہ تمام چیزوں کا، کل شیء کا رب ہے، کائنات کی ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ اسی طرح عبد کی تعبیر بھی جب قرآن مجید انسان اور کائنات کو خدا کی بنسبت جب ان کا تعارف کرواتا ہے تو ان کو عبد کہتا ہے قرآن مجید۔ ان کل من فی السماوات وما فی الارض الا آتی الرحمن عبدا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ اللہ کے پاس عبد، رحمان کے پاس عبد بن کر آئے گا یا عبد بن کر آنے والے ہیں۔ آت الرحمن عبدن، وہ آئیں گے اللہ کے پاس، وہ آئیں گے رحمان کے پاس اس حال میں کہ وہ عبد ہوں گے۔ تو لہٰذا کائنات کی ہر چیز قرآن کی نظر میں عبد ہے اللہ کا، تو لہٰذا اللہ کا کائنات اور انسان کی بنسبت جو رابطہ اور تعلق ہے وہ عبودیت اور ربوبیت کی بنیاد پر قائم ہے، ہر چیز اللہ کا عبد ہے۔ اب یہاں پہ عبد اور عبودیت کے معنی یہ ایک تفصیلی بحث ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتا، صرف اس رابطے کی وضاحت میں دیتا ہوں یہاں پہ آج۔ رابطے کو ہم نے کیا کہا؟ تذلل کا رابطہ ہے۔ تذلل کسے کہتے ہیں؟ خضوع و خشوع جسے آپ کہتے ہیں، انکساری، جھکنا، تسلیم ہو جانا۔ تو
اللہ کے ساتھ جو انسان کا رابطہ اور تعلق ہے اس کی اساس اور اس کی بنیاد تذلل کے اوپر ہے، ذلیل ہونے کے اوپر ہے۔ انسان جتنا زیادہ خدا کے سامنے، خدا کے رابطے میں اپنے آپ کو ذلیل کرے گا، ذلیل سمجھے گا، اتنا ہی اس کا زیادہ مرتبہ اونچا اور بلند ہوگا۔ تو لہٰذا اب اس کو دوسرے رابطوں کے متعلق آپ دیکھیں۔ دوسرے رابطوں کے متعلق ہم نے کیا عرض کیا تھا آپ سے کہ پہلا رابطہ جو انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں انسان کی پوزیشن کیا ہے؟ ہمیشہ اوپر ہے، غالب ہے۔ انسان نہ اپنے نفس کا غلام بن سکتا ہے، نہ اپنے نفس کا مغلوب ہو سکتا ہے، نہ ہی دوسرے انسانوں کا غلام بن سکتا ہے، نہ ہی دوسرے انسانوں کے ساتھ کے سامنے اسے جھکنا ہے۔ ہمیشہ انسان کو سر بلند رہنا ہے، اپنا سینہ تان کے سامنے رہنا ہے، اپنی عزت اور اپنی تکریم کی حفاظت کرنی ہے دوسرے انسانوں کی بنسبت۔ اسی طرح مظاہر قدرت عالم ہستی کے سامنے اور اس کے مقابلے میں بھی انسان جھک نہیں سکتا۔ انسان مغلوب نہیں ہے، غالب ہے۔ ہم نے عرض کیا، دیکھیں سخرہ کی جو تعبیر ہے قرآن مجید کی، سخر لکم، تمہارے قبضہ قدرت میں دے دیا، تم لوگوں کے لیے مسخر کیا ہے۔ یعنی یہ پوری کائنات اپنی ذات میں ہمارے قبضہ قدرت میں ہونی چاہیے، ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ انسان کو ان کے اوپر غالب رہنا چاہیے۔ لہٰذا جتنی بھی قدرتی طاقتیں ہیں، قدرت کے جتنے بھی مظاہر ہیں، وہ سب انسان کے سامنے ان کا رتبہ اور مقام نیچے ہے، انسانوں کے علاوہ تمام چیزیں۔ تو لہٰذا اس رابطے میں بھی انسان نے کیا کرنا ہے؟ غالب رہنا ہے۔ لیکن تنہا وہ رابطہ کہ جہاں پر انسان کو مغلوب ہونا ہے، اس رابطے کا کمال ہی انسان کے مغلوب و مقہور ہونے کے اندر ہے، وہ خدا کے ساتھ رابطہ ہے۔ خدا کے ساتھ رابطے میں انسان جتنا جھک سکتا ہے جھکنا چاہیے، جتنا ذلیل ہو سکتا ہے ذلیل ہونا چاہیے۔ اسی ذلت کے اندر انسان کی عزت ہے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا تھا، الفقر فخری، فقر محتاج ہونا اس خدا لا یزل کا میرا فخر ہے۔ یہ ایک فقر انسان کو دنیا کی تمام بے نیازیوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے کہ انتم الفقراء واللہ الغنی الحمید، تم سب فقیر ہو۔ فقیر کا مطلب محتاج ہونا، فقیر کا مطلب نیازمند ہونا، فقیر کا مطلب مغلوب اور مقہور ہونا، اپنے وجود میں، اپنے کمالات میں، اپنی صفات میں، اپنی سعادت میں اور اپنی کسی چیز کا، کسی قسم کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے انسان کے پاس، پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ رابطہ جو ہوتا ہے، ریلیشن یا کنیکشن دو چیزوں کے درمیان، اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ اس کو ہم اپنی علمی زبان میں، اب چارہ نہیں ہے، یہ اصطلاح بھی آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا پڑے گی مجھے، ہم کہتے ہیں کہ فعال اور منفعل ہونا۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں ایکٹیو ہے، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں افیکٹڈ ہے، وہ اثر کو قبول کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اثر انداز ہوتا ہے اور ایک دفعہ اثر قبول کرتا ہے۔ دو چیزیں کہ جن کا تعلق ہو، دو چیزیں کہ جن کے درمیان کنیکشن بن جائے، یہ دونوں حالتیں آپ کو ان کے اندر نظر آئیں گے۔ مثلا میں نے اس کے اوپر اس ٹیبل کے ساتھ ایک میرا رابطہ برقرار ہوا، ٹیبل سے آواز آئی یعنی ٹیبل متاثر ہوئی، میرے ہاتھ میں بھی نیل پڑ گیا، لال ہو گیا، درد ہو گیا، میرے ہاتھ نے بھی اثر قبول کیا۔ کیا مطلب کہ اس رابطے کے اندر میرا ہاتھ فعال بھی ہے اور منفعل بھی ہے۔ اب انسان کے رابطوں میں آپ دیکھیں، تمام چیزوں کے اندر ایسا ہے، بہت سارے جگہوں پہ آپ کو ملیں گے کہ فعال بھی ہے، منفعل بھی ہے، دو طرفہ ہے۔ لیکن تنہا وہ رابطہ کہ جہاں پر انسان اور پوری کائنات منفعل محض ہے، یعنی جہاں پہ ان کا کوئی اثر نہیں ہے، بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے، وہ صرف خدا کے ساتھ رابطہ ہے۔ خدا کے ساتھ رابطے میں ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اثر انداز مختلف انداز میں ہوا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں، خدا کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، خدا خوش ہو جاتا ہے۔ خوش ہونا یعنی خدا کے اندر ایک تبدیلی آئی، ایک اثر وجود میں آتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
پوری یہ کائنات خدا کو اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی عبادت کے اوپر، اپنی عزاداریوں کے اوپر، اپنے نیک کاموں کے اوپر یا اپنی اچھائیوں کے اوپر اترانا شروع کر دے، یہ میں نے دین کے اوپر احسان کر دیا، یہ میں نے جو ہے ائمہ کے اوپر احسان کر دیا ہے، یہ میں نے خدا کے اوپر احسان کر دیا۔ خدا، انسان خدا کے ساتھ رابطے میں خدا بالکل بھی منفعل نہیں ہو سکتا، انسان خدا کے اوپر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تنہا رابطہ ہے، ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں رابطوں کے اندر اس طرح بہت ساری چیزیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ بنیادی ترین رابطہ ہے۔ آج یہ ایک اور اس باب میں دو نقطے میں ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں، پھر اپنی بات جو ہے اختتام کی جانب لے کر جاتا ہوں۔ اب ہم نے کہا کہ بنیادی قرآن، ہم نے اس دن آپ سے عرض کیا تھا کہ اس رابطے کو جو کہ انسان اور خدا کے ساتھ ہے، مختلف تعبیریں دی جا سکتی ہیں، مختلف اس کو نام دیے جا سکتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کا رابطہ ہے، علت اور معلول کا رابطہ ہے، مالک اور مملوک کا رابطہ ہے، عبد اور مولا کا رابطہ ہے۔ یعنی یہ تمام نام بھی صحیح ہیں ایک اعتبار سے، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ہم نے عرض کیا تھا قرآن کا پسندیدہ، جو ہم نے کہا قرآن نے جب ان تین چیزوں کو، تین مسائل کو پیش کیا ہے، انسان، کائنات، خدا، تو اللہ کو رب کا عنوان دیا ہے اور انسان اور کائنات کو عبد کا عنوان دیا ہے، کا ٹائٹل دیا ہے۔ قرآن کا یہ پسندیدہ عنوان ہے۔ اب اس کے لیے یہ دو یا تین باتیں میں عرض کرتا ہوں اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن نے جو رابطہ مخلوقات کے ساتھ، موجودات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہے، جس تصویر میں، جس ماڈل میں پیش کیا ہے، اس ماڈل کا نام ہے عبد اور رب کا ماڈل، عبودیت اور ربوبیت کا رابطہ۔ مثلا دیکھیں قرآن کے ظاہر سے ہم شروع کرتے ہیں۔ رب کا لفظ، رب کا جو لفظ اور صفت ہے، اللہ کا اسم ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اسماء و صفات کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں، اپنی جگہ پر موجود ہے اور محفوظ ہے۔ رب کی صفت اور رب کا جو اسم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے اسم جلالہ اللہ کے بعد۔ یعنی اللہ کا جو اسم جلالہ ہے، اس اسم کے بعد قرآن مجید میں جو کوئی لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے وہ یہی رب کا لفظ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ اہم اسم اور اللہ کی صفت ہے، نام ہے اللہ کا، رب سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ مثلا 880 مرتبہ 880 مرتبہ رب کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، 880 مرتبہ۔ یہ میرے ذہن سے نکل 980 مرتبہ، معذرت ہے، 980 مرتبہ رب کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، 980 مرتبہ۔ ان 980 میں سے 971 مرتبہ یہ غیر اللہ کے لیے استعمال، یعنی رب کے لفظ کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال ہوئے۔ روٹ ہے رب، یہ جو روٹ ہے 980 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے ربیون، یہ بنی اسرائیل کے واقعات میں آپ کو ملے گا، ربیون بھی اسی لفظ سے ہے، یا ربائب، وہ جن کو آپ سوتیلے بچے کہتے ہیں، اگر جو پالتا ہے انسان اپنے گھر میں، ان کو ربیبہ یا ربائب کہا جاتا ہے۔ تو یہ ربیبہ کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا۔ اس طرح کے الفاظ 7 یا 8 مرتبہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ربن کا لفظ 970 مرتبہ جو ہے استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ ان 970 میں سے 958 مرتبہ خود اللہ کے اسم اور صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، 958 مرتبہ۔ 13 مقامات پر لفظ رب غیر اللہ کے لیے استفادہ ہوا ہے۔ مثلا فرعون کا وہ قول آپ لوگوں کے سامنے، انا ربکم الاعلی، ربکم الاعلی، فرعون نے اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیا۔ صرف 13 مقامات پر غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، 958 مرتبہ یہ لفظ اللہ کا اسم اور صفت بن کر استعمال ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے
اور ایک اور خصوصیت اس لفظ رب کی، آپ دیکھیں تمام انبیاء نے، انہوں نے جب دعوت دی ہے، اب ان کی تبلیغ کا جب ابتدا کیا ہے تو سب سے پہلے عبودیت اور ربوبیت، اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، یعنی عبودیت اور ربوبیت، اسی چیز کو انسانوں کو یاد دہانی کرائی ہے۔ یہ جو آیت میں روزانہ پڑھتا ہوں، ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو، عبودیت اختیار کرو، ربکم، اپنے رب کی، بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر رب کا لفظ کائنات کا وہ سر ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام دروازے اس کائنات کے کھولے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر انبیاء کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اکثر رب کے لفظ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، ربنا ربنا ربی ربی۔ آپ دیکھیں وہ جو دعائے قنوت میں ہم نماز کے اندر جن دعاؤں کو پڑھتے ہیں وہ وہی انبیاء کی دعائیں ہیں، ربنا یا ربی کے تعبیر کے ساتھ جو شروع ہو رہی ہیں۔ ہم نماز میں ہمیں ان کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ انبیاء کی انہی دعاؤں کو پڑھیں۔ رب کے لفظ کے ساتھ جو دعا مانگی گئی ہے وہ درگاہ الہی میں قبول بھی ہوئی ہے۔ آپ انبیاء کی تمام دعائیں جو قرآن مجید میں شرف قبولیت جن کو ملی ہے، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں، وہ دعا ربی یا ربنا کے ساتھ مانگی گئی تھی۔ تو لہذا رب کا لفظ اس کائنات کے تمام بند دروازوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں بتایا، اگر تم نے اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اپنی عبودیت اور اس کی ربوبیت کا اقرار کر کے اللہ سے مانگو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے مختلف روایات ہیں، فرمایا ہے کہ تم لوگ ہماری جانب جو کوئی بھی فضیلت منسوب کرنا چاہو، ہمارے متعلق جو کچھ بھی کہنا چاہو کہہ لو، نزلونا عن الربوبیہ، لیکن ربوبیت سے ہمیں نیچے رکھو۔ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہمیں حکم ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کو ربوبیت کے مقام پہ نہیں رکھو، ربوبیت سے نیچے رکھو، نزلونا عن الربوبیہ۔ اس کے علاوہ قولوا ما شئتم، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، ولن تبلغوا، یہ بڑی عجیب تعبیر ہے، روایات میں فرماتے ہیں تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو ہمارے بارے میں کہو، ولن تبلغوا، لیکن یہی بات یاد رکھنا محمد و آل محمد کے کمالات اور ان کی فضائل کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکو گے۔ لن تبلغوا، کبھی بھی تمہیں ان کے مقام کا ادراک حاصل نہیں ہوئی۔ یہاں پہ یہ بات نہیں معلوم کہنا مناسب ہے یا نہیں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، عارف کامل آیت اللہ بہجت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے جو فضائل امیر المؤمنین کے متعلق اور فضائل کے متعلق جو روایات ہیں ان میں بہت ساری روایات جھوٹ ہیں، یعنی روایات صحیح نہیں ہیں۔ بعض جو ہے علماء ان چیزوں کے متعلق احتیاط کرتے تھے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ بہت ساری ہماری فضائل کی روایات صحیح نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ ممکن ہے فضائل کے باب میں بہت ساری روایات جھوٹی ہوں اور وہ حقیقی اور صحیح نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ سارا کا سارا جھوٹ مل کر بھی حقیقت کی تصویر کشی نہیں کرتا۔ یہ سارا جھوٹ آپ ملا بھی دیں پھر بھی محمد و آل محمد کے مقام کو، ان کے حقیقی مقام کو بیان نہیں کرتا۔ ان کا مقام اس سے بھی بہت زیادہ بالا تر ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہاں پر عبد اور رب کا تعلق سب سے زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اب یہاں پر اس عبد اور رب کے تعلق کا آؤٹ پٹ اور نتیجہ کیا ہے؟ ہر تعلق، ہر رابطہ، ہر ریلیشن کا ایک نتیجہ برآمد ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہی ہے قرآن مجید نے جو فرمایا ہے، اعبدوا اللہ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم لوگ
تقوی کی منزل تک پہنچ سکو۔ عبودیت اور ربوبیت کا رابطہ، عبد اور رب کا رابطہ جب تک انسان کو تقوی تک لے کر نہ جائے، انسان کو متقی نہ بنا دے، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ رابطہ حقیقی رابطہ نہیں ہے۔ آپ کی دینداری، آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا کہ جب تک یہ دین اور یہ اسلام آپ کو تقوی کی منزل تک نہ پہنچا دے۔ تو لہٰذا عبد اور رب کا تعلق انسان کو پہنچانا چاہیے، اس کو انسان کو تقوی کی منزل تک، تقوی تک لے کر جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ٹائم کتنا رہ گیا؟ مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے، ابھی ٹائم 10-15 منٹ ہے۔ ایک دفعہ اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آج کا اپنا اختتامی نقطہ۔ دیکھیں عبد اور رب، اس رابطے میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں دو طرفہ رابطہ ہے، دو طرفہ رابطہ۔ یہ آپ لوگوں کو ایک نقطے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے پہلے ایک مثال دوں گا۔ دو چیزیں جو ہوتی ہیں بعض مرتبہ شناخت کے مرحلے میں، تصور اور علم کے مرحلے میں، دو چیزیں بعض مرتبہ ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ سے کہا جائے کہ اوپر کیا چیز ہوتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ چیز کہ جس کے نیچے کچھ ہو، جس کے نیچے کچھ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ اوپر ہے۔ یہ چھت ہے، اگر آپ اس فرش کو دیکھیں گے تو یہ چھت اوپر ہے، لیکن اسی چھت پہ چلے جائیں تو یہ چھت کو اوپر کہلائے گی، پھر یہ چھت نیچے کہلائے گی۔ چھت کا اوپر ہونا کب ہوگا؟ بنسبت فرش۔ جب تک آپ اس فرش کو اور نیچے کو نہیں سمجھیں گے، اوپر کیا ہوتا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح باپ ہونا اور بیٹا ہونا، ابوت اور بنوت کہا جاتا ہے۔ باپ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی اولاد ہو۔ اولاد کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی باپ ہو، جس کے کوئی ماں باپ ہو۔ یعنی اگر آپ کو ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ سمجھنا ہو تو آپ کو اولاد کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد کیا ہوتی ہے۔ جب تک آپ کے ذہن کے اندر اولاد نہیں آئے گی، ماں باپ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح جب تک ماں باپ آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے، اولاد سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اولاد کسے کہتے ہیں؟ یہ تصور کا تلازم ہے۔ ایسی دو چیزیں ہیں کہ ایک چیز کو سمجھنا دوسرے کے سمجھنے کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔ جب تک آپ دوسری چیز نہیں سمجھیں گے تو پہلی چیز بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ان کو کہا جاتا ہے دو ایسی چیزیں جن کا آپس میں جو ہے رابطہ ہے، دو طرفہ ہے۔ عبد اور رب کا تعلق بھی یہی ہے۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مربوب ہو، عبد ہو، مربوب ہو۔ عبد کسے کہا جاتا ہے؟ وہ ہے کہ جس کا کوئی رب ہو۔ یہاں سے آپ وہ دیکھیں، البتہ یہ ابتدائی ترین تعویل ہے اس حدیث کی، پیغمبر اکرم کی، مولا کائنات کی۔ آپ نے سب جگہ سنی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس کسی نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی، اس کو اپنے رب کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ حقیقت عبودیت کو آپ سمجھیں، خدا کی جانب جو سفر ہے، دین کا سفر، اس میں بہت بڑا پیغام بھی ہے۔ دین کی جانب سفر، خدا کی جانب سفر خود انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، انسان سے شروع ہوتا ہے۔ آپ انسان کے متعلق جو مسائل ہیں، آپ انسان کے متعلق جو اپنی سوچ ہیں، اس کو آپ منظم کر لیں، آپ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو رابطہ ہے عبد اور رب کا، بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ پوری، نہ فقط یہ، اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا یہ جو رابطہ ہے، بقیہ تمام روابط بھی اسی کے ذیل میں قرار پاتے ہیں۔ دوسرے تمام روابط کی ڈائریکشن، میں نے شروع میں عرض کیا تھا ڈائریکشن، جو دوسرے تمام رابطے ہیں انسان کا اپنے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ، عالم کے ساتھ، وہ اسی عبد اور رب کے تعلق کے ذیل میں ان کی تفسیر ہوگی۔ اب یہاں سے آپ یہ دیکھیں، عبد اور رب کا تعلق آپ کو توحید کی حقیقت تک بھی لے کے جاتا ہے۔ توحید کی حقیقت، بہت لوگ کہتے ہیں کہ انسان اور اس کائنات کا سب سے بنیادی مسئلہ، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت توحید ہے۔ لیکن یہ بات ہم کس طرح سمجھیں کہ توحید اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے؟ توحید اگر ٹھیک ہو تو انسان اپنے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اب اسی رابطے کے ذیل میں سمجھیں،
توحید کا مطلب ہر چیز جو ہے خدا کی بنیاد پر ہے، ہر چیز میں سب سے پہلے خود، کوئی کسی کا، یہاں پہ کہا جاتا ہے لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ اس نظام وجود میں، نظام کائنات میں خدا کے سوا کوئی بھی مؤثر نہیں ہے، یعنی کسی بھی مخلوق کا، کسی بھی موجود کا کوئی بھی اثر اس دنیا میں، اس کائنات میں نہیں ہے سوائے خدا کے۔ یہ سوچ اور یہ عقیدہ اور یہ نظر آپ کو کب حاصل ہوگی؟ جب آپ سوچ اور عمل کے میدان میں خود کو اللہ کا عبد قرار دیں۔ عبد کہتے ہی اسے، یہاں پہ میں نے عبد اور رب کی خصوصیات بیان نہیں کی، انشاءاللہ اگر آئندہ 1 یا 2 دنوں میں فرصت ہوئی تو بیان کروں گا۔ رب کی کیا خصوصیات ہیں، عبد کی کیا خصوصیات ہیں، رب کے کیا کمالات ہیں اور عبد کے کیا وظائف ہیں، کیونکہ عبد اور رب میں ہم نے کہا کہ یہاں پر رابطے میں حقوق اور فرائض، یہ 2 چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ عبد کے کیا فرائض ہیں اور عبد کو رب کی جانب سے کیا کیا حقوق ملے ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا رب کی کیا کیا خصوصیات ہیں، رب کی شان کیا ہوتی ہے اور عبد کی شان کیا ہوتی ہے، یہ جب ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا تو آپ پورے توحید کے نظام کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کل ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ عبد اور رب کے تعلق کے نتیجے میں انسان اپنی فلاح، اپنی سعادت اور اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ دیکھیں رابطہ جب انسان کا برقرار ہوتا ہے، رابطے کے نتیجے میں کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ قربت۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ قربت، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میرا فلاں شخص کے ساتھ، فلاں چیز کے ساتھ بڑا نزدیکی تعلق ہے۔ گہرے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ قربت۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اب احکام کے فلسفے کو سمجھیں، ہر وہ حکم یا آپ جو تینوں چیزوں میں، چاہے حکم احکام میں ہو، عقائد میں ہو، اخلاق میں ہو، پوری دین کی تمام تعلیمات اور معارف میں ہر وہ چیز جو آپ کو خدا کا قرب عطا کرے، ہر وہ چیز جو آپ کو خدا سے نزدیک کرے، وہ مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ کچھ ہو، ہمارا عمل اور اخلاق کچھ اور ہو، ایسا ہو ہی نہیں۔ عمل اور عقیدہ دونوں ہی، ان کی ڈائریکشن، ان کی منزل اور ان کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ قربت اللہ، اللہ سے نزدیک ہونا۔ خدا سے نزدیک ہونا عبودیت کا کمال ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا بقیہ تمام رابطوں کے اندر انسان غالب رہتا ہے، لیکن اس رابطے کے اندر انسان کا کمال اس کا فنا ہو جانا ہے، فانی ہو جانا ہے۔ انسان جب فنا کی منزل پر پہنچتا ہے تو انسان کامل بن جاتا ہے۔ اس فنا کے بعد اس کو بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ فنا فی اللہ، بقا باللہ کی منزل پر انسان کب پہنچتا ہے؟ کہ جب وہ اپنے نفس کو بالکل مٹا دے، اپنے وجود کو ختم کر لے۔ تو لہذا انسان اس کمال کے راستے میں خدا کی قربت کا خواہاں ہے، خدا سے نزدیک ہونا چاہتا ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا یہ قربت انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ صرف عقیدے کی حد تک، صرف باتوں کی حد تک، یا صرف اعمال، مناسک، آداب کے اوپر عمل کر کے نہیں ملتی، بلکہ اس قربت کی روح ولایت کے اندر ہے۔ کل عرض کیا تھا پیغمبر نے جناب ابو ذر غفاری سے ارشاد فرمایا تھا کہ ان اول عبادت اللہ المعرفۃ بہ، کہ اللہ کی عبادت کی پہل کیا ہے؟ المعرفۃ بہ، خدا کی معرفت، خدا کی وحدانیت، خدا کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ دوسرا ثم، اس کے بعد الایمان بی، مجھ محمد کے اوپر ایمان لے کر آنا، والاقرار بان اللہ ارسلنی الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس کے بعد مجھ محمد کی رسالت کا اقرار اور مجھ پر ایمان لازمی ہے۔ ثم، اس کے بعد اسی عبادت کے اندر شامل ہے، اسی عبودیت اور بندگی کے اندر شامل ہے، یہ اسی کمال کے اندر شامل ہے جو انسان کو اللہ سے نزدیک اور قربت عطا کرتا ہے۔ فرمایا ثم
حب اہل بیتی، اس کے بعد میرے اہل بیت کی محبت، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وَعْلَمْ یا ابا ذر، اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَعْلَمْ یا ابا ذر، اے ابو ذر جان لو، اے ابو ذر جان لو کہ میرے اہل بیت کی نسبت اس امت کے اندر کا سفینۃ نوح کے سفینے کی طرح ہے کہ من رکیبہا نجا، جو اس میں سوار ہوا اس کو نجات ملی، ومن رغب عنہا غرق، اور جو بھی اس سفینے سے دور ہو گیا، جس نے منہ موڑا وہ غرق ہو گیا۔ یہ نقطہ میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں جو اصلی اہم ہے، میرا آخری نقطہ حدیث کا یہ ٹکڑا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَمَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَحِطَّةِ بَنِي إِسْرَائِيل، مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي حِطَّةُ بَنِي إِسْرَائِيل مَنْ دَخِلَهُ كَانَ آمِنًا، میرے اہل بیت کی نسبت تم لوگوں کے لیے بنی اسرائیل کے باب حطہ کی طرح ہیں کہ جو اس باب حطہ میں داخل ہوتا ہے کان آمنا، اس کو وہ سلامتی اور امن نصیب ہوتا ہے۔ باب حطہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جب بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، یہ دریائے نیل سے جب نکل کر آئے، اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اس سرزمین میں جو مقدس وادی ہے وہاں پر داخل ہو جائیں۔ بنی اسرائیل نے داخل ہونے سے انکار کیا۔ یہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو بھیجا تھا حضرت موسیٰ نے، وہ دیکھا کہ بہت ہی زیادہ طاقتور لوگ ہیں، بڑے ہی مضبوط قسم کے لوگ ہیں، تو بنی اسرائیل ڈر گئے ان کے ساتھ، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی پاداش میں، اس انکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک بیابانوں میں سرگردان اور پریشان رکھا۔ 40 سال کے بعد پیغمبر اکرم نے جناب حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ سورہ بقرہ کی 58 اور 59 دو آیات ہیں کہ جس کے اندر حطہ کا، باب حطہ اور حطہ کے واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اللہ نے فرمایا کہ اس قریے میں، اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جو کچھ کھانا چاہتے ہو کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ ہے، اور تم لوگ داخل ہو اس سرزمین میں اس کے دروازے سے، سجدن، سجدے کی حالت میں، یعنی تواضع اور انکساری کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ اس سرزمین میں اس کے دروازے سے داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہو۔ حِطَّةٌ کسے کہا جاتا ہے؟ حطہ کہا جاتا ہے جھاڑنے کو، گرانے کو، یعنی اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے تم لوگ اس سرزمین میں داخل ہو کہ اے خدا ہمارے گناہوں کو ہمارے وجود سے گرا دے، جھاڑ دے۔ یعنی یہ جو سرزمین تھی، اس دروازے سے اندر داخل ہونے کے لیے روح کی طہارت اور پاکیزگی لازم تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دو ادب یہاں پہ سکھائے۔ جب بھی کہیں جاؤ تو دروازے سے داخل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بیت ہے، مقدس ہے، پاک اور پاکیزہ ہے، تمہیں بھی پاک و پاکیزہ ہو کر اس بیت میں داخل ہونا ہوگا، اس گھر میں۔ قولوا حطۃ، اللہ سے دعا کرو کہ ہم پاکیزہ ہو جائیں، ہماری روح، ہمارا نفس پاک ہو جائے، ہمارے گناہ بخش دیے جائیں۔ یغفر لکم خطایاکم، خدا بھی تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ وسنزید المحسنین، یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت کا بھی صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تبدیل کر دیا ان لوگوں نے کہ جو ظالم تھے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی ایک دوسری بات سے، یعنی ان کو حکم دیا گیا تھا حطۃ کہو، انہوں نے اس بات کو تبدیل کر دیا، خدا کے حکم کو تبدیل کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ہے، اس قول کو اللہ کے تبدیل کر دیا ہے، ان کے اوپر نازل کر دیا آسمان سے عذاب۔ یہ علماء بیان کرتے ہیں، یہاں پہ اب وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید ہے، پہلے عرض کیا تھا
لہا ظاہرون و باطن، قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کو علماء کہتے ہیں تفسیر، اس کے باطن کو کہا جاتا ہے تأویل۔ تعویل کے بارے میں قرآن مجید میں کہا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ قرآن کی تعویل کو، اس کے باطن کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا اور راسخون فی العلم کے۔ اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا راسخون فی العلم کون ہے۔ ہمیں ایک ہی گھرانہ ہے، کچھ خاص ذوات مقدسہ ہیں جو ببانگ دہل یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ نحن الراسخون فی العلم، ہم ہیں راسخون فی العلم۔ قرآن کی تفسیر جاننی ہو تو بھی ہمارے پاس آؤ، قرآن کی تعویل اگر جاننی ہے تو بھی ہمارے پاس آؤ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ حتتن، واقعہ حتہ، یہ جو حتہ ہے عرض کیا تھا ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے۔ بظاہر قرآن مجید میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ائمہ کی طرف سے احادیث جو آئی ہیں بہت ساری، ان کے اندر یہ تعبیر موجود ہے۔ ہر وہ واقعہ، ہر وہ ماجرا اور ہر وہ رودات جو بنی اسرائیل کے اندر پیش آئی تھی، موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے ساتھ اور موسیٰ کے جانشینوں کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کیا تھا، وہ تمام چیزیں امت محمدیہ پر بھی آئیں گی۔ یعنی یہ تمام احوال ان آیتوں کا ایک ظاہر ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے احوال اور سرگزشت کو ہمیں بتایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کے باطن میں امت محمدیہ کو ان کی حالت کی جانب رہنمائی کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں آیت کے اندر دو چیزوں کا حکم ہے۔ پہلے ادب سکھایا گیا ہے، فَادْخُلُوا سُجَّدًا، اگر تم نے اس مقدس سرزمین میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے داخل ہو سجدن، احترام اور تواضع اور انکساری کے ساتھ۔ دوسرا قولوا حطۃ، اور اسی طرح اپنی نفس کی، اپنی روح کی طہارت کا خدا سے تقاضا کرو، اللہ سے یہ دعا کرو کہ تمہاری روح پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ روح اگر پاک و پاکیزہ ہو تو اس وادی کے اندر جو کچھ ہے تمہیں ملے گا۔ یغفر لکم خطایاکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وسنزید المحسنین، اور اسی طرح محسنین کو اس سے زیادہ بھی دے گا۔ کلوا ما شئتم، اس کی جو نعمتیں ہیں تمہیں ملتی رہیں گی۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ یہ یہاں پہ صرف آخری نقطہ 1 یا 2 منٹ۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ ان دونوں احکام الہی کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ پہلا اللہ نے کہا کہ احترام کے ساتھ، تواضع کے ساتھ داخل ہو، انہوں نے تواضع کی جگہ استکبار سے کام لیا۔ خدا نے کہا جھک کر تواضع کے ساتھ سجدے کی حالت میں داخل ہو، یہ جو ہے خدا کی اس بات کے انکار میں پیٹھ سے داخل ہوئے۔ وہاں پر روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ پیٹھ کے ذریعے سے داخل ہوئے کہ تاکہ ان کو جھکنا نہ پڑے۔ دوسری چیز خدا نے کہا قولوا حطۃ، روح کی پاکیزگی، روح کے کمال کا خدا سے تقاضا کرو۔ ان لوگوں نے اس خدا کے اس حکم کا استہزاء اور مذاق اڑایا، کہا حنطۃ۔ حنطۃ کسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ عربی زبان میں حنطۃ کہتے ہیں گندم کو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں روح کی پاکیزگی اور بلندی اور کمال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روٹی اور گندم اور نان چاہیے۔ حنطۃ، ہمیں گندم دو۔ اصلی کمال کو چھوڑ کے انہوں نے گندم کی جانب، یعنی یہ جو گندم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، کہا کہ ہمیں دنیا کی نعمتیں چاہیے، ہمیں آخرت کی کوئی نعمت نہیں چاہیے، غفران اور رحمت ہمیں نہیں چاہیے۔ مغفرت کے بجائے انہوں نے گندم کا تقاضا کیا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ انہوں نے یہاں پر استہزاء کیا نبی کے، خدا کی اس بات کا مذاق اڑایا۔ مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ یا فبدل الذین قولا غیر الذی قیل لهم، کہ وہ جو قول کو تبدیل کر دیا، تبدیل کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ جو خدا نے اہل بیت نے کہا کہ ہماری مثال، یا پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال امت کے اندر بنی اسرائیل کے حطہ کی ہے، وہ یہی ہیں۔
یہ وہ نعمت ہے پروردگار کی جانب سے جو امت کو ملی ہے ان کی روحوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے، ان کو خدا سے ملانے کے لیے۔ اگر کسی نے اس نعمت کا انکار کیا، اگر کسی نے اس نعمت کا استہزاء کیا تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، آسمان سے آئے گا۔ نبی مکرم اسلام نے ایک دروازہ کھولا تھا، ایک دروازہ کھولا تھا کہ جو بیت اللہ کا غدیر کے دن جو اعلان ہوا تھا ولایت کا، اس کے بعد جو واقعہ ہے سب آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ایک شخص آیا۔ دیکھیں ہم نے جو حدیث آپ کو جناب ابو ذر کی بتائی تھی، اس میں خدا کی معرفت، رسول کی رسالت اور ولایت، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ وہ شخص آتا ہے، کہتا ہے اے محمد، تم نے کہا اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ، ہم ایمان لے کے آئے۔ تم نے کہا تمہاری رسالت کا اقرار کریں، ہم نے اقرار کیا۔ تم نے کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم نے قبول کیا۔ اب ہم آیا اس علی کی ولایت کا بھی اقرار کریں، یہ تمہاری جانب سے ہے یا خدا کی جانب سے؟ اگر خدا کی جانب سے ہے تو اپنے خدا سے کہو، یا اس نے خود دعا کی کہ اللہ مجھ پر آسمان سے عذاب نازل ہو۔ تو لہٰذا یہاں پر آپ یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید نے اسی بات کو یہاں پر بتایا، جو بھی ولایت کا انکار کرے گا اس کو عذاب الہی ملے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔